امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا انٹینس اور بہت ہی واسٹ ٹاپک ہے، جس کو میں کچھ ہی دیر میں سمرائز کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ، وچ از دا سائنس آف قیامہ اینڈ دا سائنس بفور المہدی، محمد بن عبداللہ العلوی الفاطمی الحسنی المہدی۔ ان کے آنے سے پہلے کیا ہوگا اس دنیا میں؟ کیا کیا سائنس ہیں جو ان کے آنے سے پہلے پورے ہو چکے ہیں؟ کون سے سائنس رہتے ہیں ابھی پورا ہونا؟ اینڈ وین ہی ول کم، دنیا کی کیا اسٹیٹ ہوگی، کیا وارس چل رہی ہوں گی، اور جب وہ آئیں گے تو اس کے بعد کیا ہو رہا ہوگا۔ اینڈ سبحان اللہ، دا ٹائمز وی لیو ان، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وی آر لیونگ ان دا اینڈ آف ٹائمز، سبحان اللہ۔ بٹ اس میں یاد رکھیں کہ ہم لوگ کبھی بھی ایگزیکٹ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بات، یہ حدیث اس موقع کے بارے میں کہہ رہی ہے، کیونکہ بہت سارے پاسٹ کے لوگوں نے ایسی غلطیاں کی اور اپنے دور کو وہ دور سمجھا۔ بہت سارے پچھلے لوگوں نے اپنے ہی سامنے شخص کو امام مہدی سمجھا۔ بہت سارے لوگوں نے اپنی جنگوں کو ملحمۃ الکبریٰ یا مقتلۃ العظیمہ یا ملحمۃ العظمیٰ سمجھا، بٹ دے ور رانگ۔ سو اشراط الساعہ، جو قیامت کے دن کے سائنز ہیں، ان کو ہم بیان تو کرتے ہیں، بٹ وی کی ناٹ اسپیسیفائی کہ یہ ڈیفینیٹلی آج کے بارے میں بات ہو رہی ہے، بٹ ان کو ہم بیان کریں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہ دور ہو، اور چانسز بہت ہیں۔ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر نبوت ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ ایک اوتھینٹک حدیث میں آتا ہے، The prophethood will remain amongst you as long as Allah wills it to be۔ اور میں احادیث کو، سنس ٹائم بڑا شارٹ ہے، ان کو پیرافریز کر کے بتاؤں گا اور سمرائز کر کے بتاؤں گا۔ I will not quote the exact احادیث، بٹ آپ you can check them انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی کی نبوت کب تک رہی؟ 23 سال تک رہی، ٹھیک ہے، اور اللہ نے اس کو اٹھا لیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ پھر تمہارے اندر خلافت و راشدہ رہے گی، ثم تکون خلافت و راشدہ علی منہاج النبوہ۔ خلافت و راشدہ تمہارے اندر رہے گی علی منہاج النبوہ، اللہ کے نبی کی میتھڈالوجی پہ، جو کہ ہمیں معلوم ہے کہ 2 سال ابو بکر صدیق، 10 سال عمر بن خطاب، 12 سال عثمان بن عفان، 5 سال 5 مہینے سم تھنگ علی بن ابی طالب، اور کچھ 7 مہینے حسن بن علی بن ابی طالب۔ یہ 30 سال تک خلافت ہمارے اندر رہی علی منہاج النبوہ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ چاہے گا اس کو اٹھا لے گا۔ پھر ثم یکون ملکن عادن، پھر تمہارے اندر کنگ شپ آ جائے گی، یعنی بادشاہت تمہارے اندر آ جائے گی، بائٹنگ کنگ شپ۔ اور پھر اس کے بعد ٹیرینیکل کنگ شپ آ جائے گی، ثم یکون ملکن جبارین، کاٹ کھانے والے لوگ آئیں گے، اور ایسا دور آ جائے گا کہ جس میں ظلم اور زیادتی ہوگی۔ بادشاہت، کنگز، ان کے بچے پھر کنگز بنیں گے، ان کے بچے کنگ بنیں گے، کراؤن پرنس کوئی بنے گا، اور پھر XYZ لوگ بنیں گے، اور جب وہ چلے جائے گا تو ان کی اولاد بادشاہ بنتی جائے گی، اور وہ ظلم کی بیسس پہ، زیادتی کی بیسس پہ یعنی رول کر رہے ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا، اس کے بعد ایک ایسا دور آئے گا خلافت و راشدہ علی منہاج النبوہ۔ پھر ایسا دور آئے گا کہ دوبارہ سے مسلمانوں کی خلافت اسٹیبلش ہوگی اپون دا میتھڈالوجی آف دا پروفیٹہڈ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ محمد بن عبداللہ المہدی لے کے آئیں گے۔ اب میں آپ کو بریفلی بتا دوں کہ سنس ہم پہلے 4 خلفاء کو خلفاء راشدین تو کاؤنٹ کرتے ہیں، ون حسن بن علی بن ابی طالب کو ہم اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں، انہیں کاؤنٹ نہیں کرتے۔ وہ بھی ایسی خلافت کر کے گئے کہ جو کہ اللہ کے نبی کے منہج پہ تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ چھوٹے تھے اور آپ خطبہ دے رہے تھے، جب وہ آئے رضی اللہ عنہم اجمعین، تو وہ سلپ ہو کے گر گئے، اپنے ان کے پاؤں، ان کے دے اسٹرینگل اپون، اور وہ نیچے گر گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اترے، ان کو اٹھایا اور اوپر آگے ممبر پہ، تو صحابہ پر اسمائلنگ، سبحان اللہ۔ تو آپ نے کہا کہ ان ولدی ھذا سید، جو میرا بیٹا نا یہ سید ہے۔
یصلح اللہ بہ بین طائفتین من المؤمنین، یہ دو مومنوں کے گروہ میں صلح کروائے گا۔ تو دو بات یاد رکھیں، ایک بات حسن بن علی بن ابی طالب نے اپنی خلافت کو دے دیا اللہ کی رضا کے لیے، اور دو مومنوں کے گروپ میں صلح کروائی، ایک مسلمان اور ایک منافق گروہ میں نہیں، یا ایک مسلمان اور ایک کافر گروہ میں، دونوں مومنوں کے گروپ میں، مسلمانوں کے گروپ میں صلح کروائی۔ اور اس لیے جو کچھ آپ سمجھ لیں جو ایکسٹریمز ہیں اسلام کی، جو آف شوٹس ہیں اسلام کے، وہ حضرت حسن کو بہت اچھا نہیں سمجھتے، کیونکہ جو انہوں نے فتنہ کریٹ کیا تھا عبداللہ بن سبا نے، اور یہ کہا تھا کہ جو خلافت کا حق ہے وہ حضرت علی اور ان کی ہی نسل میں صرف رہنا چاہیے، تو جب حضرت حسن نے اہل البیت، اللہ اکبر کیا شان ہے ان کی، دے دیا، تو پھر انہوں نے ان سے نا بغض اور نفرت ڈیولپ کر لی، تو اس لیے حضرت حسن کو وہ بہت پریز نہیں کرتے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ول ریوارڈ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ود a son جن کا نام محمد بن عبداللہ المہدی ہوگا، جو کہ ان کی نسل میں سے آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو خلافت دوبارہ واپس کر دے گا ایز اے ریوارڈ کہ آپ نے چھوڑی تھی خلافت، ہم دوبارہ آپ کی نسل میں سے ایسا خلیفہ the awaited one مبعوث کریں گے اس دنیا میں، جو دوبارہ سے جب دنیا میں ظلم اور زیادتی ہوگی تو وہ عدل قائم کر دے گا۔ تو یاد رکھیں، امام مہدی حضرت فاطمہ کے بیٹے، حضرت علی بن ابی طالب کے بیٹے اور حضرت حسن کی نسل میں سے ہوں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، حضرت حسین کی نسل میں سے نہیں ہوں گے۔ تو وہ پیدا ہوں گے، تو یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ وہ فار ایگزامپل کسی غار میں چھپے ہوئے ہیں عراق میں، جس کا نام سامورا ہے، اور وہاں پہ جا کے وہ کسی دن باہر نکل آئیں گے، یہ سارے فالس کانسیپٹس ہیں اگر ہم صحیح احادیث کو پڑھیں۔ ناؤ یہ تمہیں پتہ چل گیا کہ کس طرح سے اعراض ہوں گے مسلمانوں کے، اور پھر خلافت الراشدہ آئے گی۔ اب بات یہ ہے کہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں وہ ڈیفینیٹلی بادشاہت اور کاٹ